آپ میری گزار جی جناب، آپ میری وہ کیا حال چال ہے سر بھائی سعید صاحب؟ میری گزارش سن لیں. کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ بیٹھے الحمدللہ. بیٹھے؟ علیہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ کا احسان ہے بھائی. میں وہ میری بات پہ برا من آ گئے تھے مسلمان کہنے پہ، تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا مسکرا رہا تھا کہ میری بات بھی مکمل ہونے نہیں دی اور فوراً سے ریئیکٹ کر دیا انہوں چلیں نے. آپ مجھ سے بات کریں، دوسروں سے جو بات ہوئی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں. مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ اچھا علیہ بھائی، میں ایسا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے پورے خاندان میں واحد ایسا فرد ہوں جس نے شاید 7ویں 8ویں جماعت سے ہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی فقہ اہل بیت کے متعلق جاننے ماشاء کی اللہ، اور پرکھنے کی. اور بڑی بات. الحمدللہ میں قائل ہوں اس بات کا کہ آج بھی اپنے پورے خاندان کے اندر میں واحد ایسا انسان جس نے اپنے گھر کے اوپر علم لگایا ہوا. ماشاء اللہ. لیکن میں آپ کی گفتگو سنتا رہتا ہوں، کچھ سوالات ہیں میرے. جی سر، بسم اللہ کریں. ایک دو مجھے اپنے علم کے لیے جاننے ہیں، کچھ نماز سے متعلق، اور کچھ ایک دو چیزیں علیہ یار بھائی ایسے ہیں کہ بیسیکلی جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی اس کے بغیر نہیں گزار سکتے ہیں کہ ہم نے لازمی عمر، ابو بکر اور عثمان کو ضرور تبرہ کرنا، اور ہم اپنی زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام نے جس طرح برداشت کر کے، جس طرح درگزر کر کے گزاری انہوں ہے، نے بھی لعنت کیا نا، ہم اپنے ایمان کو اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کی، اللہ نے قرآن میں لعنت کی. ٹھیک ہے. بالکل کیا. ہاں بالکل کیا. تو میں ختم میں کی اس سنت ہے. بات پہ یقین ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. میں خود تو دیکھیں، برے کو برا سمجھنا آپ نہیں کر سکتے، آپ شیعہ نہیں ہو سکتے نا. اگر آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر اچھے ہیں، امام علی علیہ نہیں نہیں السلام نہیں بھی نہیں اچھے ہیں، نہیں نہیں تو پھر ان کی نہیں خلافت نہیں کی نہیں تشریح ہوگی نہیں نا. دیکھیں، میں نے اچھے برے کی تو بات ہی نہیں کی. ہوں. سر میں نے اچھے اگر برے کی ان کو بات ہی برا نہیں کی مانتے کہ میں ہیں، آج بھی دیکھیں اگر ان معاویہ کو پہ آپ برا برملا مانتے ہیں، میں اگر ان کو آپ برملا برا مانتے ہیں نا، اگر ان کو آپ برا مانتے ہیں تو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا، صحیح عقیدہ سکھانا پڑے گا کہ وہ خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے غصب کیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دستور میں ہے، آج ان کا بھی فرمان ہے برملا کہ ان سے لعنت براعت کرنا کرتا ہے، ہوں ان کے پر دشمنوں سے آپ نے تبرہ کرنا ہے. میں سر بالکل میں بنو امیہ پہ لعنت کرتا ہوں، میں تو کیوں کرتے ہیں؟ معاویہ پہ نہیں تو لعنت کرتا ہوں، میں دن رات کرتا ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں تو جہاں کس پہ معیار ہم پہ نے ضرور وہ بھائی، کس اختلافی معیار پر؟ مسائل بھی معاویہ رہے پہ ہیں. کرتے ہیں، ابو بکر عمر پہ نہیں کریں گے بھائی. کس معیار پر؟ نہیں نہیں، مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جا کے جناب علی علیہ السلام کی ان 3 خلفاء کے دور کی خاموشی کا مقصد کیا تھا؟ دین وہ کو تلوار بچانا، نہیں اٹھایا نا، تلوار اپنے نہیں ہاتھوں اٹھایا سے کیونکہ سزا نہ بکھرنے دینا، ہم، میں آپ کو بتاتا ہوں. تاکہ امیر اپنے المؤمنین ہاتھوں علیہ سے جس دین کو اپنایا تھا. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں امیر جی جی المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خطبہ مبارک. ہم. ایک میرے محترم ناظرین، امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے برات کا اظہار نہیں کیا. اچھا، یہ کتاب ہے الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 8. یہاں پہ الخطبہ الطالوتیہ، یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ ہے. خط ان امیر المؤمنین علیہ السلام خطب الناس بالمدینہ، مدینہ میں انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا. اس میں یہ الفاظ ہیں: ایھا الامۃ التی خدعت فانخدعت، اے امت جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، فانخدعت، اور اس نے خود دھوکہ بھی قبول کیا. دھوکہ اس کو دیا، امت کو دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن امت کو سمجھ آئی ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کو اس نے قبول کیا. وعرفت خدیعۃ من خدعها، اور اس امت کو سمجھ بھی آئی ہے کہ جس نے اس کو دھوکہ دیا وہ کون ہے، وہ دھوکہ کیا ہے. فاصرت علی ما عرفت واتبعت هواها، اور اس امت نے پتہ بھی چلا کہ دین سے منحرف ہو گئے، ہم دین میں ہمیں دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا، ہم بے دین ہو گئے، پتہ بھی چلا کہ یہ بے دینی ہے، اس کے باوجود اس کو قبول کیا، اس پہ راضی ہو گئے. وضربت في اشواق غوايتها وقد استبان لها الحق فصدت عنه والطريق الواضح فتنكبته، اور یہ اپنی گمراہی میں، اپنی تاریکی میں چلنے پہ راضی ہو گئی ہے، اور ان کو پتہ چلا کہ صحیح سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، روشنائی کا راستہ کس طرف ہے، اور اس کو انہوں نے خود جان کر چھوڑ دیا. اے امت، ایسے امت کو خطاب کر کے اے امت والو. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں مزید: والذی فلق الحب وبرأت النسمة لقد علمتم انی صاحبکم. یہ ابو بکر کے خلافت کے کچھ دن بعد انہوں نے یہ خطبہ بیان فرمایا تھا مدینے میں کہ اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو چاک کیا ہے
اور انسانیت کو خلق کیا. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا امام ہوں. والذی بہ امرتم، اور جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ میری اطاعت تم پہ واجب ہے. وانی عالمکم، اور میں تمہارا عالم، تمہارا پیشوا میں ہوں. والذی بعلمہ نجاتکم، اور میں وہی ہوں جس کے علم میں آپ کی نجات ہے. ووصی نبیکم، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے نبی کا وصی ہوں. وخیرۃ ربکم، اور اللہ نے مجھے انتخاب فرمایا. ولسان نورکم، اور میں لسان نور ہوں، زبان صدق ہوں. والعالم بما یصلحکم، اور میں جو آپ کی صلاح ہے وہ علم میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اچھا، اما واللہ لو کان لی عدۃ اصحاب طالوت او عدۃ اہل بدر، اللہ کی قسم اگر مجھے حضرت طالوت علیہ السلام کے اصحاب جتنے ہوتے، یعنی 300 لوگ، یا بدر کے اصحاب جتنے میرے پاس لشکر ہوتے 313 لوگ. وہم اعداؤکم لضربتکم بالسیف، اور یہ سب پوری امت میری دشمنی کرتی تو میں 300 کے ساتھ بھی میں کھڑا ہوتا اور تلوار لے کے میں آپ سب کے ساتھ قتال کرتا، اسی امت کے ساتھ. حتی تؤولوا الی الحق، تاکہ میں آپ کو زبردستی آپ کو حق کی طرف واپس پلٹا دوں. وتنیبوا للصدق، اور آپ کو صدق اور سچائی میں آپ کو زبردستی تسلیم کرا دوں. فکان ارتق للفتق، یہ اگر یہ میں کرتا، میرے پاس اتنے سپاہی ہوتا تو یہ آپ کی بلائی کے لیے بہتر ہوتا. وآخذ بالرفق، اور یہ آپ پہ میرا احسان ہوتا، آپ پہ مہربانی ہوتی ہے. صحیح ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ ہے. ثم خرج من المسجد، اس کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل آئے. فمر بصیرۃ فیہا نحو من 30 شاہ، وہاں پہ ایک گلا تھا شیپرڈ کا، کسی کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، نہیں، شیپرڈ کو کیا بولتے ہیں اردو میں بھائی، میں بھول گیا. وہ جو بکریاں چراتا ہے، چرواہا. جو بکریاں چراتا ہے، چرواہا. ایک چرواہا تھا، چرواہے کے پاس ایک گلا تھا. گلا بولتے ہیں نا جو جماعت ہوتی ہے بکریوں کا، گلا بولتے ہیں اردو میں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گلا، آئی تھنک اسی طرح کا ورڈ ہے. ہاں، چل ہم تو پاکستانی نہیں ہے، پاکستان میں رہتے بھی نہیں، الفاظ تو ہم اردو پڑھتے نہیں تو الفاظ ہم بھول جاتے ہیں، جو آتی ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ بس ایک گلا ہے کس کا؟ دمبوں کا ایک گلا ہے، اس میں 30 کے لگ بھگ دمبے ہیں کسی چرواہے کا. فقال واللہ لو ان لی رجالا ينصحون للہ عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشیاء، اللہ کی قسم اگر میرے پاس اتنے مرد ہوتے جتنے اس گلے میں دمبے ہیں، یعنی 30 کے لگ بھگ، جو مخلص ہوتے ہیں، فرمان بردار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لأزلت ابن آکلۃ الذبان عن ملکہ، میں یہ ابو بکر جو تھا نا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے والد صاحب وہ چکلے میں ملازم تھے، اور اس کی والدہ بھی وہاں پہ چکلے میں، یہ بڑھیا ہو گئی تھی نا، تو اب وہاں پہ یہ اس کا کام کیا تھا، وہاں پہ مچھر مارنا. یہ بڑے فقیر لوگ تھے، یہ وہ چکلے میں مچھر ادھر ہوتے تھے نا، کھانا ملتا تھا کسٹمرز کو، تو ویسے وہ گندگی میں تو مچھر ہوتا ہے، تو یہ مچھر مار کے اس کو کھاتی تھی. یہ جماعت عمریہ کے کتب میں بھی ہے کہ اس کے ابو بکر کو اس کے مخالفین کیا کہتے تھے کہ وہ عورت جو مچھر کھانے والی عورت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مچھر کھانے والی عورت کے بیٹے کو، یعنی کون؟ جناب حضرت خلیفہ ابو بکر صاحب، اس کی تخت سے میں اتار دیتا. یہ کیا چیز، اگر میرے پاس 30 آدمی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نہ کہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ساکت رہے، تبرہ نہیں کیا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ سب غدار تھے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، سب غدار تھے. یہ السلام امت بڑا ملعون امت ہے، نہیں اٹھے، اس امت سے بڑھ کر ملعون امت ہے ہی نہیں. یہ یہودی ان پہ اشرف ہیں، عیسائی ان پہ اشرف ہے، ہندو ان سے اس امت سے بہتر ہے، جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا، ان کے گھر پہ آگ لے کے آئے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے خلیفہ کے خلاف صرف اس لیے نہیں اٹھے کہ آپ کے ساتھ کم از کم 30 مرد بھی نہیں تھے جو آپ کا ساتھ دے سکتے، بالکل اس لیے آپ خاموش رہے. حضرت ہارون علیہ السلام سامری کے ساتھ لڑتے، سامری نے کیا کہا کہ آ جاؤ نماز پڑھو تراویح، کس کے سامنے؟ بچڑے کے سامنے، بچڑا اس کی عبادت کرو. ہارون علیہ السلام لڑتے لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو یہ اللہ آپ کو خوش رکھے. علیہ جی صاحب، مجھے ایک آخری سوال ہے. بس کافی ہے سعید بھائی، اب سو جائیں، اب آپ کو نیند آ گئی ہے نا، آپ سو جاؤ. اب سوال ہے نہیں ذہن میں، ایسے سوچ رہا کہ میں کیا پوچھوں. سوال جب ہے ہی نہیں ہے، یاد کر رہا ہے کہ میں کیا بناؤں سوال. اب جواب مل گیا نا، کافی ہے.